اچھا یہی پارہ وہ ہے جس میں نا رمضان مینشنڈ ہے اور قرآن میں کہیں اور رمضان کا تذکرہ نہیں ہے، ایز ان رمضان ورڈ بھی مینشن نہیں ہے کہیں اور اس پارے کے علاوہ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ادھر روزے کا بھی ذکر کیا نا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صیام کو یعنی روزے کو تقوی کے ساتھ جوڑا ہے کہ یہ پریکٹس جو ہے اپنے آپ کو کھانے سے روکنا، اپنے آپ کو حلال کردہ چیزوں سے روکنا، اس میں جو ہے نا جیسے علی بھائی نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد رکھنا ہے اس ٹائم کے اوپر، کیونکہ اس ٹائم پہ آپ کا جو ہے نا آپ کا پیٹ بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد ہی کروا رہا ہوگا. کیونکہ جب آپ کو جب بھوک لگے گی تو انسان سوچے گا میں کیوں بھوکا ہوں، تو میں اللہ تعالیٰ کے لیے میں کھانے سے روکا ہوا ہوں. اور اس میں سے جو ہے نا ہم نے جو اخذ کرنا ہے وہ تقویٰ ہے، گاڈ کانشیسنس، کہ ہمیشہ انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے ذہن میں رکھے اور اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ اشیاء کو استعمال کرے اور حرام کردہ اشیاء سے رک جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن جو ہے وہ اس مہینے میں نازل کیا گیا، یعنی رمضان کے مہینے میں. سو رمضان کا مہینہ جو ہے وہ روزے کا مہینہ ہے جس میں سے انسان نے تقوی جو ہے نا وہ اٹین کرنا ہے. دوسری چیز جو ہے اس میں امپورٹنٹ وہ ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں قرآن کے ساتھ ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش کرنا ہے. اور اس کے بعد فوراً بعد ہی ایک آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اگر میرا بندہ تم سے پوچھے میرے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ میرے بارے میں اگر میرا بندہ پوچھے تو میں قریب ہوں، اور میں جب وہ دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کا جواب دیتا ہوں. اور یہ رمضان کی آیات کے ساتھ ہی مینشنڈ ہے. تو اس میں ہمیں جو ہے نا رمضان کو ان تین چیزوں کے ساتھ ضرور جوڑنا چاہیے. روزہ تو ہے ہی ہے لیکن اس کو قرآن کے ساتھ بھی جوڑنا ہے اور دعا کے ساتھ، خاص طور روزہ، قرآن اور دعا. اور اس سب کا جو ہمارا وہ جو نتیجہ ہمیں نکالنا چاہیے اس میں سے وہ ہے تقوی، کہ پری رمضان احمد جیسا تھا اور پوسٹ رمضان احمد ہے، اس میں فرق ہونا چاہیے لیول آف تقوی کے اندر. پری رمضان اگر میرا لیول آف تقوی نیچے تھا تو پوسٹ رمضان جو ہے میرا لیول آف تقوی کچھ نہ کچھ بڑھنا چاہیے. اور ایوری ایئر انسان کو جو ہے نا اس طرح کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح قرآن، جیسے میں نے کہا نا کہ قرآن کا مہینہ ہے یہ، تو اس میں ہمیں نا ایک گول سیٹنگ کرنی چاہیے اپنے ریلیشن شپ قرآن کے ساتھ. اگر کسی نے کچھ صورتیں یاد کی ہوئی ہیں، اس کو چاہیے کوشش کرے کہ اس مہینے ان میں اضافہ کرے، کچھ اور دیگر صورتیں جو ہیں وہ یاد کر لے. اگر کسی نے کبھی قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا کور ٹو کور، تو یہ مہینہ ہے جہاں پہ وہ یہ گول سیٹ کرے کہ میں اس مہینے کور ٹو کور قرآن ختم کرنے کی کوشش کروں گا. تو اس طرح کوئی نہ کوئی قرآن کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو ری وائٹلائز کرنا اس مہینے کے اندر، دعا کے ساتھ دعا کے بھی ٹارگٹ سیٹ کرنا. بالکل، دعا کے میں نے اللہ سے یہ چیزیں مانگنی ہے. بالکل، اور ریممبرنگ میں پھر ذکر بھی آ جائے گا. تو میں آپ سے سب سے بلکہ پوچھنا چاہوں گا واٹس یور فیوریٹ ذکر؟ ویسے تو بہت سے اذکار ہیں لیکن واٹس یور گو ٹو ذکر، کہ جب آپ فری ہوں اور آپ آڈینس کو بھی بتانا چاہیں کہ جی ہاں یہ آئی لو دس ذکر. اچھا علی بھائی، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک پریکٹس جو میری پہلے بھی رہی ہے اور اب زیادہ ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بھی میں ذکر کرنا شروع کرتا ہوں نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، تو میں استغفر اللہ اور اللہم اغفر لی سے آگے نہیں جا پاتا. اللہ، کیونکہ میں نا میرا دل کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. اور میں اپنا محاسبہ جب کرتا ہوں نا کہ میری عبادات کا، نماز کا جب میں محاسبہ کرتا ہوں تو میں استغفر اللہ اور اللہم اغفر لی سے آگے نہیں جا پاتا. سبحان اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ کا استغفار کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، تاکہ میں اس کے بعد چاہتا ہوں کہ میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی درود، اللہم صلی علی محمد. لیکن میں نے ریسنٹلی I find myself just saying اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا استغفر اللہ. تو پرسنلی آج کل جو ہے نا اگر میرا ذکر جو سب سے زیادہ یہ ہے تو وہ یہی والا ہے، اور وہ میری پرسنل جو اسٹیٹ ہے آج کل جس میں میں اپنے آپ کو پاتا ہوں اس وجہ سے. اینڈ اکارڈنگ ٹو حدیث جو کثرت سے استغفار کرے گا اللہ اس کے تمام جو ہے وہ. ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا نا کہ اللہ کی تحمید زیادہ بہتر ہے کہ استغفار زیادہ، تو آپ نے اس کی بڑی پیاری مثال دی. آپ نے کہا کہ جب آپ نے کسی کو کسی جگہ پہ پرفیوم لگانا ہو کسی کپڑے کو، تو سب سے پہلے یو ہیو ٹو واش اٹ. سو اس کی پرفیوم تو تحمید اللہ کی تو وہ ایک خوشبو ہے، اور آپ کی گندگی جب تک صاف نہیں ہوگی تو سبحان اللہ، یعنی استغفار کئی دفعہ پریسیڈنس رکھتا ہے اوور سبحان اللہ.